بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی عملا۔ محترم سامعین، 3 نیکیاں بہت ہی عظیم ہیں۔ نیکی تو ہر ایک ہی عظیم ہوتی ہے، لیکن فضیلت ہر نیکی کی اپنی اپنی ہے۔ اور ان 3 نیکیاں جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، ان کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ وہ 3 نیکیاں: نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 صدقہ۔ اس میں فرضی صدقہ بھی ہے جس کو ہم زکوٰۃ یا عشر کہتے ہیں، اور نفلی صدقہ بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ 3 اعمال جو ہیں، روزہ، نماز اور صدقہ، یہ بہت ہی عظیم نیکیاں ہیں۔ میں ان 3 نیکیوں کے متعلق 3 احادیث آپ کے سامنے آج کے درس میں پڑھوں گا۔ تفصیل ان کی انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ ہر حدیث کے اندر بنیادی طور پر یہ 3 نیکیاں ذکر ہیں، اور 3 احادیث کے اندر 1 2 عمل اور بھی ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور فضیلت علیحدہ علیحدہ بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ میں آخر پہ پڑھتا ہوں۔ پہلے آپ ان 3 کے ساتھ ایک اور نیکی ہے اس حدیث میں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ 3 یہی عمل ہیں: روزہ، نماز اور زکوٰۃ۔ ان کے ساتھ ایک عمل اور بھی ذکر ہے جس کو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور کسی کو برائی سے منع کرنا۔ یہ 5 کام جس کے اندر آ جائیں، نماز پڑھنا اس کو نصیب ہو جائے، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اس کو نصیب ہو جائے، صدقہ کرنا اس کی زندگی میں آ جائے، تبلیغ کا سلسلہ اللہ اس کو نصیب کر دے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اس کے نصیب میں آ گیا۔ یہ 5 نیکیاں جس کو مل گئیں، بنیادی طور پر 5 پریشانیوں سے وہ نجات پا جائے گا۔ 5 پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کون سی 5 پریشانیاں ہیں؟ محترم سامعین، توجہ کے ساتھ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو نجات پا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کی بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اپنی روزی کے معاملات میں دکھی نظر آتا ہے تو اس سے بھی وہ نجات پا جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ہی دل کی وجہ سے پریشان ہے، برے خیالات آتے ہیں، کبھی ان کو ٹھکرا دیتا ہے، کبھی ان کو پورا کر گزرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو دل بھی پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی پڑوسی سے پریشان ہے تو اس سے بھی اس کو نجات مل جائے گی۔ یہ 5 پریشانیوں سے وہ نجات پا جائے گا۔ الفاظ اب نوٹ کر لیں اس حدیث کے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ، آدمی کا فتنہ اس کی بیوی میں ہے۔ آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں، اس کی بیوی میں۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ بیوی میں فتنہ اور آزمائش کیسی ہو سکتی ہے؟ حضرات اگر تفصیل میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اشارہ کرتا ہوں۔ اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو بتلاؤ وہ آدمی پریشان ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کی بیوی روزہ نہ رکھتی ہو، بندہ پھر پریشان ہوگا۔ کسی کی بیوی اپنی عزت کی حفاظت نہ کرتی ہو تو بندہ تب دکھی نظر آئے گا۔ اگر کسی کی بیوی اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کرتی ہو، بندہ تب پریشان ہوگا۔ اور کسی کی بیوی اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی خامند کا مال اس کی حفاظت نہ کرے، اس کو چوری کرنا شروع کر دے تو آدمی تب پریشان ہوگا۔ الغرض کسی نہ کسی وجہ سے بیوی اپنے خامند کو پریشان کرے گی۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو ان اعمال کو اپنا لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات اس کو ادا کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور برائیوں سے لوگوں کو منع کیجئے، تو بیوی کا فتنہ ختم ہو جائے گا، بیوی نیک بن جائے گی۔ اور اسی طرح
فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، فتنہ کبھی کبھی مال میں بھی ہوتا ہے، مال کے اندر بھی آزمائش ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو مال کئی اعتبار سے فتنہ ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی مال تو کماتا ہے، کمانے کا ذریعہ اور انداز ہی اس کا حرام ہے، بندہ آزمائش میں ہے، محنت کر کے کما کے لاتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن جو انداز جو ذریعہ ہے کمانے کا شریعت اس سے منع کرتی ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اب کتنی سخت وعیدیں ہیں، حرام کھانے والا جسم جو ہے وہ کبھی جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں، وہ اس لائق ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا۔ حرام کمانے اور کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ بیت اللہ میں بھی آدمی چلا جائے، لاکھوں روپیہ خرچ بھی کرے، لمبا چوڑا سفر بھی کرے، تکلیفیں بھی اٹھائے، وہاں جا کر چلا کر اگر دعا کرے تو آسمانوں سے آواز آتی ہے تیرا لباس بھی حرام کا ہے، تیری کمائی اور روزی حرام کی ہے، تیری دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ فتنہ تو بن گیا، آزمائش تو بن گئی یہی مال۔ یا اس انداز میں دیکھیں کہ مال تو حلال کماتا ہے لیکن خرچ حرام جگہ پہ کر رہا ہے، تب بھی فتنہ ہے۔ کماتا حلال ہے لیکن خرچ حرام جگہوں پہ کرتا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، ایسی جگہیں جہاں مال خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ کر رہا ہے۔ بعض جگہیں تو کفر تک پہنچ جاتی ہیں، شرک تک آدمی کو لے جاتی ہیں اسی مال کی وجہ سے۔ شرک کے اڈوں پہ آدمی پیسے خرچ کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، مال فتنہ بن گیا۔ یا ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے، راستے میں جا رہا تھا ڈکیتی ہو گئی، مال تب فتنہ بن گیا، آدمی چوری کرنے لگ گیا۔ یعنی کسی نہ کسی لحاظ سے آپ تفاصیل میں چلے جائیں تو مال فتنہ نظر آتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ روزی بھی حلال ہو جائے، خرچ کرنے کا انداز بھی حلال ہو جائے، ہمیں مال کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ بنے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو پھر ان 5 نیکیوں کو اپنا لیجئے۔ نماز زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، روزہ کبھی نہ چھوڑنا، صدقہ خیرات ہمیشہ کرتے رہنا، نیکی کا پیغام دیتے رہنا، امت کے لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے رہنا۔ اللہ ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ تیسری آزمائش اور فتنہ کون سا ذکر ہوا ہے؟ اولاد کا۔ اولاد بھی بعض دفعہ آدمی کے لیے، والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ بڑے لوگ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد نافرمان ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتی، تو آدمی پریشان نظر آئے گا۔ کسی نہ ہر روز آئے دن باہر سے کوئی نہ کوئی بری خبر ہی آتی ہے اولاد کے بارے میں، باپ پریشان ہے، قسمہ قسم کے گناہ اولاد کے اندر پائے جاتے ہیں، باپ پریشان ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان نیکیوں کو اپنا لیجئے۔ نفس ہے، انسان کا دل ہے، برائیوں پہ ابھارتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ نیکی آئے دل کے اندر، لیکن گناہ ابھرتے ہیں، گندے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اگر دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، اس کو اپنا لیجئے، دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر پڑوسی کی وجہ سے کوئی پریشان ہو تو وہ بھی انہی اعمال کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑوسی کو بھی نیک کر دے گا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ 5 ہی چیزیں ہیں نا۔ جو بندہ بھی آپ میں سے پریشان ہوگا، کبھی غور کر لے تنہائی میں بیٹھ کر، ان 5 پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی اس کو کھائے جا رہی ہوگی، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ 3 بنیادی نیکیاں، روزہ، نماز اور زکوٰۃ، اور ساتھ اس حدیث کے مطابق نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، اس کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں گے بھائی، ماہ رمضان ہے نا، ان 3 نیکیاں جو ہیں، گہرا تعلق ہے رمضان کے اندر۔ روزہ بھی ہم نے رمضان ہی میں رکھا ہوا ہے، اکثر بھائی زکوٰۃ سالانہ وہ بھی اسی مہینے میں دیتے ہیں۔ نفلی صدقے کی جو کیفیت ہے وہ پورے سال میں نہیں ہوتی جو اس مہینے میں ہماری ہوتی ہے۔ اور نمازیں، بہاریں آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، 11 مہینے یہ بہاریں دیکھنے کو مساجد میں نہیں ملتی جو ماہ رمضان میں ملتی۔ تو پورا مہینہ اسی تربیت میں رہیں، اسی ٹریننگ میں رہیں، مہینہ جیسے گزرے گا انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا۔ اگر ہمارا ارادہ ہوا پورے 11 مہینے آئندہ بھی اگلے رمضان تک کیفیت یہی رہے گی نماز کی، شرط یہ ہے کہ اگر خیر کا ارادہ ہمارا ہوا تو۔ کیفیت جب بن گئی تو پھر یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث نوٹ کیجئے کہ اگر یہی 3 نیکیاں اور ساتھ 2 اور ملا لیں
نماز روزہ زکوٰۃ اور اس کے ساتھ دو اور مل جائیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک تقوی اختیار کر لیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جو تم اپنے اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینے کے یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، 5ویں نمبر پر اپنے امیر کی اطاعت کرو، یہ 5 کام تم کر لو گے، اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی دنیا میں بھی پریشانیاں ختم ہو گئیں، جب موت آئے گی تو جنت بھی مل جائے گی۔ تیسری حدیث بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے، 3 یہی نیکیاں، کون کون سی بھائی؟ نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ یا صدقہ خیرات۔ ان 3 نیکیوں کے ساتھ 7 قسم کے گناہ چھوڑ دیں ہیں۔ کتنے گناہ چھوڑنے ہیں؟ 7۔ نیکیاں یہی ہیں اور گناہ 7 قسم کے چھوڑ دینے ہیں۔ حدیث کس طرح ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو کس کے ہاتھ میں جان ہے جی؟ اللہ کی، یعنی اللہ کی قسم اٹھائی۔ صحابہ متوجہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام بڑی اہم بات کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد پھر قسم اٹھائی، یہی کہ قسم مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تیسری بار پھر قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ 3 قسمیں کھائیں۔ صحابہ کہتے ہم متوجہ ہوئے کہ بڑی اہم کوئی بات آج بیان ہوگی، لیکن کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کر سکے، اپنے چہرے کو نیچے جھکا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم نے اپنے محبوب کے چہرے کو جھکا ہوا دیکھا، ہماری گردنیں بھی جھک گئیں۔ کیا دیکھا؟ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہم تمام صحابہ بھی رونے لگ گئے، گردنیں جھکی ہوئیں، آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہے۔ یہ کیفیت مجلس کے اندر کچھ دیر تک اسی طرح رہی، پھر اچانک نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو خوشی کے آثار ٹپک رہے تھے۔ اور جانتے ہو لوگوں، صحابہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کا چہرہ جب ہم دیکھتے تھے نا، اس میں خوشی کے آثار ہوتے تھے۔ آقا کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوا کرتی تھی، اگر کوئی تحفے میں ہمیں سرخ اونٹ بھی دے دے تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی آقا کے چہرے کو خوش دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ ہم خوش ہو گئے۔ صحابہ کو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو خوش دیکھا تو خوش ہو گئے، نبی علیہ السلام کو روتے دیکھا تو صحابہ بھی رو پڑے، خوش دیکھا تو صحابہ بھی خوش ہوئے۔ اس خوشی کی کیفیت میں نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اگر مالدار ہے سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے، ساتھ 7 قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ 7 گناہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کے وہ گناہوں کے نام آپ نوٹ کر لیجئے۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ کے رہنا۔ وہ 7 ہلاک کرنے والے اعمال کون سے؟ فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دینا۔ نمبر 4 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 6 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نمبر 7 نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ یہ 7 اعمال، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان میں آ گیا تو وہ بندے کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ ان سے بچ جانا، شرک، جادو، قتل، یتیم کا مال کھانا یا سود کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یا میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ یہ 7 قسم کے گناہ، ان سے بندہ بچتا رہے، 3 نیکیاں نماز روزہ زکوٰۃ اپناتا رہے،
جس بندے کی زندگی میں یہ 3 بنیادی نیکیاں آ گئیں، 7 گناہوں کو چھوڑنا نصیب ہو گیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آقا فرماتے ہیں اس خوش نصیب کو قیامت کا دن ہوگا جب جنت اس کے سامنے ہوگی، اللہ جنت کا ایک دروازہ نہیں، 2 نہیں، بلکہ جنت کے سارے دروازے کھول کر اعلان ہوگا اس بندے کے لیے، ادخل بسلام ادخل بسلام، اے نوجوان جس دروازے سے چاہتا ہے سلامتی سے داخل ہو جا۔ جنت میں داخلے کا انداز بھی بتلا دیا۔ خلاصہ کلام آج کے درس کا کچھ یہ بنتا ہے کہ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اپنے رب سے ڈر جائے، امیر کی اطاعت کرتا رہے، شرک، قتل، جادو ان سے بچتا رہے، یتیم کا مال نہ کھائے، سود کے قریب نہ جائے، میدان جہاد میں کبھی پیٹھ نہ دکھلائے، کبھی کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہ لگائے، یہ نیکیاں جس بندے کو نصیب ہو جائیں، ان گناہوں سے بچنا جس کے نصیب میں آ جائے، ملے گا کیا؟ بیوی کی وجہ سے پریشانی ختم ہو جائے گی، اولاد فرما بردار بن جائے گی، اور کیا ملے گا؟ پڑوسی سے پریشان ہے تو اس سے بھی نجات ملے گی، اور اگر اپنے ہی نفس کی وجہ سے کوئی دکھی ہے اس کو بھی نجات مل جائے گی، اور کیا ملے گا؟ حضرات جنت کا داخلہ آسانی سے مل جائے گا، اور کیا نصیب ہوگا؟ دنیا میں بھی نجات ہے، قیامت کا دن ہوگا جنت کے 8 دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا۔ تو احباب عمل کریں گے بھائی؟ ان 3 نیکیوں کا تعلق اسی رمضان کے ساتھ ہے نا، بلکہ ہر رمضان کے ساتھ۔ تو احباب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا جو شیڈول بن گیا نا نیکیوں کے اعتبار سے، ہم نے رمضان کے بعد بھی یہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 بنیادی نیکیوں کی تفصیل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بشرط زندگی آتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔